بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار مکہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی۔ اہل مکہ نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کی علی اعلان دعوت دی جا رہی ہے اور کھلم کھلا بت پرستی کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نبی علیہ السلام کو اس قدر تکلیف پہنچائی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام سے رک جائیں، کیونکہ اس سے قبل ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کر کے ذلت و رسوائی مول لے چکے تھے۔ اب سوائے اس ہتھ کنڈے کے کوئی راہ باقی نہ رہی۔ حضرت منیب غامدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ فرما رہے تھے، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ تو فلاح پاؤ گے، مگر بعض بد نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے تھے، بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوک رہے تھے، بعض آپ پر خاک پھینک رہے تھے۔ اس وقت ایک لڑکی پانی لائی اور آپ کے چہرہ اقدس کو اور دست مبارک کو دھویا۔ میں نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ تو پتہ چلا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب ہے۔ حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز کے بازار میں یہ فرماتے سنا، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ ایک شخص پیچھے سے پتھر مارتا تھا جس سے جسم اطہر خون آلود ہو گیا۔ وہ شخص یہ بھی کہہ رہا تھا، لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ ابن عمر بن العاص سے کہا کہ مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی ہو اس کا ذکر کرو۔ تو عبداللہ ابن عمر بن العاص نے فرمایا، ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطیب میں نماز پڑھ ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کے زور سے کھینچا کہ گلا گھٹنے لگا۔ سامنے سے ابو بکر تشریف لا رہے تھے، انہوں نے عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دور اٹھایا اور قرآن کی آیات تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ پروردگار صرف اللہ ہے اور اپنی نبوت رسالت کے واضح اور روشن دلائل تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لایا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک بار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر حمایت کے لیے آئے تو کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے لپٹ گئے۔ انہوں نے آپ کو اس قدر مارا کہ ان کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار نبی علیہ السلام کو طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل، امیہ بن خلف خطیم میں موجود تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ کے لیے نازیبا الفاظ کہتے۔ جب آپ دوسری بار گزرے تب بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ تیسری بار گزرے تو بھی انہوں نے آپ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا، خدا کی قسم تم باز نہ آؤ گے یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب جلد نازل ہوگا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی ایسا شخص نہ تھا جو خوف سے کانپ نہ رہا ہو۔ یہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف چل پڑے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اس کے رفقا بھی وہاں موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا، کوئی ایسا نہیں جو اونٹ کا اوج اٹھا کر لائے تاکہ جب محمد سجدے میں جائیں تو وہ اوج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر ڈال دیں۔ اس وقت اس قوم میں سب سے زیادہ شک عقبہ بن ابی معیط وہ اٹھا اور کہیں سے اونٹ کا اوج، یہ جو اوجڑی ہوتی ہے، اٹھا کر لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ڈال دیا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ مشرکین یہ منظر دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں جن کی عمر 5 سال تھی۔ وہ آپ کے اوپر سے اوج اٹھائی اور قریش کے لیے 3 بار بد دعا فرمائی۔ قریش کو آپ کی بد دعا بہت شاق گزری، اس لیے قریش کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ چند واقعات نبی علیہ السلام کو تنگ کرنے کے آپ کے سامنے پیش کیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔